وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم حضرات، آج ہم سب یہاں پر برائٹ کڈس انگلش میڈیم اسکول داہود کے سنگ بنیاد کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس وقت اس پروگرام کے آغاز کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کلام پاک سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے اور ہونا ہے. ہمارا یہ پروگرام ہمارے اسکول کے ننھے منھے طلبہ پیش کریں گے، جس سے اسکول کی مختصر کارگزاری بھی آپ کے سامنے آئے گی. اس وقت پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے بچوں کا پروگرام ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی حضرت والا کا بیان اور سنگ بنیاد کی کارروائی ہوگی. میں ہمارے اسکول کے طالب علم یحییٰ ٹیلر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. A morning to remember, a morning to cherish, and a morning to appreciate the students and faculties of Bright Kids English Medium School. Today, we all are gathered here for the opening ceremony of Bright Kids English Medium School. Your presence will definitely give more courage to the students to deliver their words. Your blessings will create a positive enthusiasm for the students to upgrade their talent, and definitely your appreciation and your applause will encourage them. Let us all give a big round of applause to the brilliant students of Bright Kids English Medium School and start this very important of the great program of great foundation. Thank you. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, parents, teachers and guests, for the most auspicious day. Today is a great event to get together to celebrate opening ceremony of this school. Myself, Yahya Rizwan Taylor. Let's begin with verses of Holy Quran. I would like to call upon Brother Muafa Jala to recite verses of Holy Quran. Please welcome Brother Muafa Jala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. MashaAllah, amazing performance. Let us call upon Najiba Taylor to perform Najiba Taylor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तारीफ उस खुदा की जिसने जा बनाया कैसी ज़मीं
بنائی، کیا آسماں بنایا، پیروں تلے بچھایا، کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک صاحبہ بنایا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواب بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا، خوش رنگ اور خوشبو گل پھول کھلائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستہ بنایا، میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کے ہم کو شیریں دہا بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ محترم حضرات، جس اسکول کے سنگ بنیاد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، آج کے اس پروگرام کے صدر محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آج کا یہ پروگرام حضرت والا کی سرپرستی میں جاری ہے۔ اس پروگرام میں آئے ہوئے مہمانوں کا اعزاز اور اسکول کے مقاصد، ساتھ ہی ساتھ دیگر تمام چیزوں سے متعارف کرانے کے لیے میں مولانا رضوان صاحب کے بھائی مفتی حذیفہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور مہمانوں کا اعزاز، حضرت والا کا تعارف اور اسکول سے متعلق بھی اپنا تعارف پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ والرضوان عن اصحابہ والرحمۃ علی اتباعہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم من عذابی لشدید۔ وقال اللہ تعالی اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق النبی الکریم۔ گرامی قدر حضرات اساتین علم و فضل، ذو المجد والکرم، حضرات ارباب دانش و عقل، قابل صد اکرام و احترام، مہمانان اعظام،
इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट और करीब और दूर से महल्ले से आगे से तशरीफ लाने वाले हमारे मेहमान, बिल्कुल सच कहा है कहने वाले ने, खुदा अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं, खुदा अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं, फैज़ान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। मोहतरम हजरात, आप सब जानते हैं कि आज का ये प्रोग्राम ये इंग्लिश मीडियम स्कूल की संगे बुनियाद के मौके और उस मुनासबत से मुनाकिद किया गया है। इस मौके पर मैं एक तरफ आप सबका तहे दिल से पुरतपाक इस्तकबाल करता हूँ, बसत शौक पुरजोश खैर मकदम करते हुए आपकी खिदमत में अहलन सहलन मरहबा, खुश आमदीद, वेलकम, हार्दिक स्वागत वगैरह अल्फाज के ज़रिए कलिमात तरहीब पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला शानहू आपकी आमद को कबूल फरमाए, हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी का ज़रिया बनाए और हम सब की नजात का वसीला करार दे। मोहतरम हजरात, मुझे अभी एक तो आप हजरात का और ख़ास तौर पर खुसूसी मेहमानों का कुछ शुक्रिया, कुछ तारुफ, स्कूल का तारुफ, इस सोसाइटी का तारुफ, इसके लिए मुकल्लफ किया गया है। शुक्रिया के ताल्लुक से सबसे पहले ये अर्ज है, हक़ ताला शानहू ने कुरान मजीद में फरमाया है, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र गुजारी करते रहोगे तो मैं नेमतों को बढ़ाता रहूँगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन लम यश्कुरिन नास लम यश्कुरिल्लाह, कि जो अल्लाह के बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का भी शुक्र कामिल तौर पर अदा नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले मैं बेपाया इनाम व एहसान और बेहद व निहायत शुक्र इम्तिनान तस्लीम करता हूँ मालिक बहरोबर, खालिक अर्दो समा, रब्बे रहीम व करीम का, जिसके फजल व करम और तौफीक व इनायत से आज हम अपने इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने की अजीम सआदत से बहरावर हो रहे हैं। जिस ज़ात ने न सिर्फ ये कि अपने आखिरी कलाम की पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के ज़रिए हमें इल्म व तालीम की तरफ मुतवज्जे किया, बल्कि अपने पुरमग़्ज़ और हिकमत व दानाई से लबरेज़ कलाम अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, इसके ज़रिए तालीम के उसूल व खुतूत की भी हमें रहनुमाई फरमाई। फिर हज़ारों सलात व सलाम का रब्बानी तोहफ़ा पेश करते हैं उस ज़ात अक़दस की खिदमत में जो एक हाथ में उलूम व मारिफ से भरपूर कुरान करीम और दूसरे हाथ में तालीमात व हिदायत से मामूर सुन्नत अज़ीम की वो मशाल लेकर मबूस किए गए, जो रहती दुनिया तक पूरी इंसानियत के लिए रहबर और रहनुमा है। और जिस ज़ात ने इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा कहकर न सिर्फ ये कि तालीम व ताल्लुम की अहमियत को वाज़ेह किया, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी में अमली और प्रैक्टिकली तौर पर तालीमी और तरबियती उमूर को अंजाम देकर ज़ाहिर किया कि इल्म व तालीम और तदरीब व तरबियत ही वो नूर और रोशनी है जिसके ज़रिए अक़ाइद, आमाल, अखलाक वगैरह की तारीकियाँ दूर होती है और उसे अपनाने से इंसान सही माने में इंसान बन सकता है। मोहतरम हज़रात, कातिब तक़दीर रब्बे रहीम व क़दीर के बेइंतहा इनामात के एतराफ़ और मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपाया इनायात के एहसास व इजहार के बाद मैं इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी ज़ीनत इजलास शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब लोहारवी दामत बरकातुहुम के लिए हम सब अहले प्रोग्राम सरापा शुक्र शिपास हैं और आपकी खिदमत आलिया में
خلوص دل سے متواضعانہ ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی تدریسی و تبلیغی مصروفیات کے باوجود ہماری حقیر دعوت کو قبول فرما کر سفر کی صحبتیں برداشت کی اور یہاں تشریف لا کر اس پروگرام کو رونق بخشا۔ دوستو، صحیح بات یہ ہے کہ مولانا شیخ الحدیث شیخ حنیف صاحب دامت برکاتہم ہی کی وجہ سے ہم آج اس پروگرام کو بنانے کا حوصلہ پائے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام اصلاً 17 تاریخ جمعرات کو ہونا طے تھا، جس میں حضرت مولانا محمد غلام صاحب بستانوی دامت برکاتہم عالیہ تشریف لانے والے تھے، لیکن تقدیر تھی کہ آپ کے بھائی انتہائی بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ کا یہ پیغام آیا کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے۔ ہم لوگ پریشان تھے کہ وقت اور دن قریب آ رہا ہے، ہمیں اپنے اس پروگرام کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں فوراً دھیان آیا ہمارے پورے سماج کے سرپرست حضرت مولانا محمد حنیف صاحب کا، کہ ہمارے ہر پروگرام کی شروعات میں بھی اور ہر پروگرام کے اختتام میں بھی عام طور پر حضرتی تشریف لاتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں، بلکہ دینی اور دیگر اعتبار سے ہمارا سماج آج جس درجے پر بھی ترقی کی طرف جا رہا ہے، وہ سب کا سب جو ہے ہمارے حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہم کی توجہ اور ان کی فکر دلانے سے۔ اس لیے ہمارا دھیان ادھر ہوا اور ہم فوراً دوسرے دن مشورہ کر کے حضرت کی خدمت میں پہنچ گئے اور سارے حالات رکھ کر ان سے کہہ دیا کہ ہم تو یہ طے کر کے آئے ہیں کہ آپ کو ہی ہماری اس مشکل کو حل کرنا ہے، آپ جیسا کہیں گے ایسا کریں۔ ہم نے کہا جمعرات کو ہمارا پروگرام طے ہے، یہ ہو جائے تو بہت اچھا، لیکن اتفاق تھا کہ جمعرات کو حضرت کا کرناٹک کا ایک بہت بڑا پروگرام تھا، اس کی فلائٹ بکنگ تھی، اس لیے وہ جمعرات کی تو انہوں نے قبول نہیں کی۔ لیکن پھر ہمیں کہہ دیا کہ جب تم آئے ہو اور یہ مشکل ہے، تو اب تم جو دن کہو گے، جو تاریخ کہو گے، اس دن اس تاریخ کو میں جب کہو گے میں آ جاؤں گا۔ یہ آپ کی دریا دلی تھی۔ ہم جس تمنا کو، جس خواہش کو لے کر گئے تھے، اس سے زیادہ جو ہے انہوں نے ہمارے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور آج الحمدللہ سفر کی تکلیف برداشت کر کے صبح اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ کے حضرت نے اپنا سفر شروع کیا، اور صبح ہی سے میسج بھیج دیا کہ میں نکل چکا ہوں، اس لیے تاکہ ان بھتیجوں کو اطمینان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس تکلیف برداشت کرنے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور آخرت کے لیے، پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کو نادیر ہم سب پر قائم و دائم رکھتا ہے۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا کے رفیق سفر مولانا محمد سارودی صاحب بھی آپ کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی مشغولی کے باوجود یہاں تشریف لا کر ہمیں اپنی زیارت اور ملاقات کا موقع دیا۔ ان حضرات کے علاوہ بہت سارے خصوصی مہمان جو ہم سے بھی محبت رکھتے ہیں اور ہمارے والد مرحوم صاحب سے بھی تعلق یہاں پر تشریف لائے ہیں، گودرا سے، جالوت سے اور لوناواڑا سے اور دیگر جگہوں سے۔ گودرا سے جو ہے ہمارے چرکا صاحب حاجی عبدالرحیم صاحب چرکا، جو دعوت و تبلیغ کی محنت اور اس کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہمارے ہاں متعارف اور جانے پہچانے ہیں۔ صرف دعوت و تبلیغ کے میدان ہی میں نہیں، بلکہ اسکول اور کالج اور وہاں کی تعلیم تربیت، یہ بھی آپ کا ایک زمانے میں میدان رہ چکا ہے۔ گودرا کی ایک مشہور کالج میں آپ سائنس کے جو انتہائی ہارڈ اور مشکل سبجیکٹ ہے فزکس، آپ اس کے پروفیسر اور لیکچرار تھے، ایک کامیاب مدرس اور ٹیچر تھے۔ آپ کی محنت کو، دیانتداری کو دیکھتے ہوئے وہاں کا مینجمنٹ اور وہاں کے اساتذہ، ٹیچرز اور وہاں کے اسٹوڈنٹ، یہ آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ان کے ساتھیوں میں حاجی سلیمان کوٹی صاحب، جو صاحب ثروت بزنس مین بھی ہیں اور ایک ایجوکیٹڈ شخص بھی ہیں۔ الحمدللہ آپ کو اردو، عربی، انگریزی، فارسی وغیرہ زبانوں سے واقفیت بھی ہے۔ ایک مہمان محمد بغلی صاحب آنے والے تھے، غالباً آ چکے ہیں۔ آپ زکریا اردو اسکول کے پروفیسر ہیں، جس اسکول میں اردو میڈیم سے عصری تعلیم 1000 بچے حاصل کرتے ہیں۔ آپ وہاں کے پروفیسر ہیں، اور حیدرآباد کی جو سنستھا ہے MFARD، اس کی پنچمہال برانچ کے آپ رکن رکین ہیں۔
पूरी तवज्जो के साथ खुद अपना जान माल खर्च करके मुस्लिम स्कूलों का निज़ाम बुलंद अखलाकी के साथ आला से आला मेयार का बने। ये मोहम्मद बगली साहब ये इस संस्था के रुकन वकील होने की हैसियत से इसकी मेहनत और कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक इन हजरात की मेहनत और कोशिश को कबूल फरमाए। जालोद से मौलाना निसार अहमद साहब जो जामिया जो बच्चों का घर जालोद के मुहतमिम और वहाँ के समाजी मिली दीनी असरी हर किस्म की कोशिशों और काविशों में जो आगे बढ़कर हिस्सा लेने वाले बल्कि उसकी शुरुआत करने वाले हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस प्रोग्राम में मौजूद है। हम उनका भी पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं और उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मुफ्ती शोएब बुड्ढा साहब जो गोदी रोड के हमारे घाटी समाज के हैं, अलबत्ता फ़िलहाल रतलाम में एक मदरसे की निज़ामत उनकी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम की दावत की वजह से वो अपनी उन जिम्मेदारियों को सेट करके यहाँ तशरीफ लाए हैं। हम तहे दिल से उनके भी शुक्रगुजार हैं। अभी आपके सामने जो एनाउंसरी कर रहे थे वो मौलाना मोहम्मद इलियास साहब बगदादी हैं, जो सूबे महाराष्ट्र के ज़िला रत्नागिरी से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ इकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल इस नाम से इनकी एक स्कूल चलती है, जिसमें नर्सरी से 10वीं तक की क्लासें मौजूद है। स्कूल में दीनी तालीम भी होती है और असरी स्कूल की तालीम भी होती है। दोनों की निगरानी अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना करते हैं। उसके अलावा वहाँ की मकामी समाजी खिदमत में भी आपका बड़ा हिस्सा रहता है। हमारी जो स्कूल है ब्राइट किड्स इंग्लिश मीडियम स्कूल की असली तालीम पुख्ता से पुख्ता हो और रोज़ बरोज़ तरक्की पा जाए, इस गर्ज से आप खुद मौलवी रिजवान साहब के से ताल्लुक़ की बिना पर मौके से तशरीफ़ लाते हैं। अभी भी इस प्रोग्राम का सुनकर बहुत खुशी, कई दिन पहले यहाँ तशरीफ़ लाए और जो है इसको कामयाब बनाने की उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है और मौके से आते हैं तो इनके तालीमी तजर्बात से इंतज़ामी तजर्बात से हमारे स्कूल को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसके अलावा हमारे लूणावाला दारुल से हमारे मौक़र मेहमानान तशरीफ़ लाए हैं, बिलखुसूस उनमें मेरे गिरामी क़दर उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब जो मोहम्मदी मस्जिद के इमाम हैं, और इनके साथियों में हमारे बुज़ुर्ग मुफ्ती बुरहानुद्दीन साहब जो लुणावाला में मुस्तफ़ा मस्जिद के इमाम हैं, हमारे दोस्त मौलवी मोहम्मद ताहिर जो मस्जिद रहमत के इमाम हैं, हमारे साथी मुफ्ती इलियास बड़ोदवी दारुल में मुदर्रिस हैं, मुफ्ती लुकमान पटेल ये भी दारुल में मुदर्रिस हैं। ये उलमा का काफ़िला हम हक़ीरों की हक़ीर दावत पर अपनी सारी मसरूफियात को और खिदमत को आगे पीछे करके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी सेहत में, उम्र में, रिज़्क़ में हर तरह की सहूलत पैदा फरमाए, खैर और बरकत नसीब फरमाए। हम तहे दिल से इन तमाम का मेहमानान का शुक्रिया अदा करते हैं। भाइयों, आज अभी हम जिस मकाम पर मौजूद है वह मकाम रहमत नगर सोसाइटी है। हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की और गर्व की बात है कि हमारे मुस्लिम समाज के कुछ नौजवानों ने एक फ़िक्र की कि हमारे समाज के लोगों के लिए, मुस्लिम समाज के लोगों के लिए एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए कि जिस सोसाइटी में दीनी और दुनियावी हर एतबार से मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात, ज़रूरियात ये मुहैया हो। उसमें स्कूल भी हो, मदरसा भी हो, मस्जिद भी हो, सेहत और फरहत बख्श मैदान ये भी मौजूद हो, दीनी तालीम के लिए मदरसा हो। जितनी ज़रूरियात दीनी एतबार से और दुनियावी एतबार से एक इंसान को पड़ सकती है, इन तमाम ज़रूरियात का उस उसलूबी के साथ इंतज़ाम किया गया हो, ऐसी सोसाइटी मौजूद है। इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी, ख़ासतौर पर ऐसी सोसाइटी जो वसी रकबे में फैली हो और मौजूदा आबादी से मुत्तसिल हो मगर कदरे दूर हो, ताकि गीच बस्ती की वजह से जो माहौलियात में प्रदूषण और ख़राबियाँ पैदा होती है उससे आदमी सेफ रह सके। ज़हनी और क़ल्बी सुकून आदमी को चाहिए, वो गीच आबादी में एकदम से नहीं मिल सकता। दूर रहाइश होगी, दूर इल्मी काम होंगे, दूर तहकीकी काम होंगे, तो ज़हनी और क़ल्बी सुकून के साथ आदमी इन कामों को अंजाम दे सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी समाज के सब नौजवानों ने ऐसी एक सोसाइटी का प्रोजेक्ट बनाया
اور اس کے لیے کئی سالوں سے محنت اور کوششیں کر رہے تھے. مختلف جگہوں پر زمینیں خریدنے کا انہوں نے پروگرام بنایا تھا، لیکن آخر اللہ کو یہ مقدر تھا کہ یہ ہمارے قریب ہی کی یہ جگہ یہ اس قسم کی سوسائٹی کے لیے بنے. چنانچہ انہوں نے اپنا قیمتی سرمایہ لگا کر، اپنی فکر لگا کر، دلی اور ذہنی قوت کو لگا کر، ہر طرح کی محنت اور کوشش کے بعد اس زمین کو خریدا، اور خریدنے کے بعد جو ہے طے کر لیا کہ ہمیں ایسی پرسکون ماحول والی سوسائٹی بنانا ہے. اس کا پورا پروجیکٹ بنا دیا، اس کو ڈکلیئر کر دیا، اور ڈکلیئر کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں سے یہ کہا کہ ہم اس زمین پر، اس سوسائٹی پر جو ہے انگلش میڈیم اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں. اس کی ذمہ داری تمہیں لینی ہے، اور ہمارے لیے یہ خدمت کا موقع جو ہے ہمارے لیے فراہم کیا. الحمدللہ آج اس سوسائٹی کی جگہ پر جہاں اسکول قائم کرنا ہے وہاں موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک واقعتاً طور پر اس رحمت نگر سوسائٹی کو رحمت کی نگری بنائے، جس میں ظاہری رحمتیں بھی میسر ہو، باطنی رحمتیں بھی میسر ہو. الحمدللہ اس کے اسباب کا تو نظام بنایا گیا ہے. 2 مسجدیں طے ہوئی ہے، ایک عالیشان مدرسہ طے ہوا ہے، اور جماعت خانہ بھی طے ہوا ہے، اسکول بھی طے ہے. اب انشاءاللہ ان اسباب کے راستے سے اللہ پاک واقعتاً اس کو رحمت کی نگری بنائے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے دعا کرتے رہیں. ہمارے یہاں تشریف لانے والے مہمانوں میں لوناوارہ شہر سے وہاں کی شیخ گاچی پنچ کے پرمکھ پریزیڈنٹ جناب حاجی عتیق الرحمان سپاہی صاحب بھی تشریف لائے ہیں. کے علاوہ وائس پریزیڈنٹ نائب پرمکھ حاجی انور آدم صاحب بھی آئے ہیں، اور حاجی جیو پٹیل ہائی اسکول جو ہماری برادری کی لوناوارہ شہر میں موجود ہے اس کے پرنسپل ماسٹر گوہان صاحب بھی تشریف لائے ہیں. ہم جو ہے اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے، سوسائٹی کے احباب کی طرف سے ان آنے والے تمام مہمانوں کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں، انہیں ہارٹلی ویلکم کہتے ہیں، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے سفر کو گوارا کیا اور یہاں پر تشریف لائے. آج جس انگلش میڈیم اسکول کے اس پروگرام میں ہم شریک ہیں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سچائی یہ ہے کہ ہم آج جن چیزوں کے سب سے زیادہ ضرورت مند ہیں ان چیزوں میں سے ایک چیز اسکول کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ماحول میں قرآن کریم لے کر بھیجا تھا، قرآن کی دعوت لے کر بھیجا تھا، آپ جانتے ہیں اس ماحول میں، اس سماج میں شاید ہی کوئی برائی ایسی ہو جو وہاں نہ ہو. کفر و شرک تھا، بے حیائی اور بے شرمی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، آپس میں لڑائی جھگڑے بے حد تھے، طاقتور کمزور پر ظلم و جور کر رہا تھا، انتہائی خراب قسم کے ظلم و زیادتی کے حالات تھے. ان حالات میں اللہ جل شانہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل فرمائی وہ وحی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اہل علم موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ پہلی وحی کی جو چند آیات ہے، ان آیات میں کفر کا، شرک کا، ایمان کا اور دیگر اعمال کا تذکرہ نہیں ہے، اعمال و اخلاق کا تذکرہ نہیں، بلکہ اس پہلی وحی میں سب سے پہلا لفظ ہے اقرا. پڑھیے، سیکھیے، جانیے، معلوم کرنے کی محنت اور کوشش کیجیے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اس خدا کے نام سے پڑھیے، سیکھیے، علم حاصل کیجیے، جاننے کی محنت اور کوشش کیجیے. جس خدا کی قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ وہ ایک قطرہ منی کو اپنی کرشمہ سازی کے ذریعے سے ایک جیتا جاگتا، چلتا پھرتا، بولتا سنتا ایک خوبصورت اور خوبصورت انسان بنا دیتا ہے. وہی خوبصورت اور خوبصورت انسان بنانے والا اپنی قدرت کے ذریعے سے اور علم کے اسباب اختیار کرنے کے ذریعے سے ماحول اور سماج کے اندر جتنی عقائد کے لائن کی، اعمال کے لائن کی اور اخلاق کی لائن کی برائیاں پائی جاتی ہے، مفاسد پائے جاتے ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے اور علم و تعلیم کی محنت کے بہانے سے اللہ پاک ختم کریں گے اور سماج اور ماحول کو انتہائی خوبصورت اور بہتر سے بہتر اور اعلیٰ معیار کا بنائیں گے.
علماء فرماتے ہیں کہ اس پہلی وحی کا جو انداز بیاں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں سب سے زیادہ اہمیت تعلیم کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ آج کے اس ماحول میں اگر ہمارے پاس پکا مکان نہ ہو، بچہ ہو، کھانے پینے کی تکلیف ہو، روکی سوکی روٹی بوٹی پر بھی ہمارا گزر ہوتا ہو تو اس کو برداشت کر لو، لیکن اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنی دولت اور اپنی قیمتی سے قیمتی چیزیں جو ہے تعلیم کے میدان میں لگاؤ۔ اپنے بچوں کی تعلیم، اپنے مستورات کی تعلیم، دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم۔ گجراتی سے بھی دی جا سکتی ہے، انگلش سے بھی دی جا سکتی ہے، ہر ایک کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن موجودہ حالات میں انگلش مادھیم کے ذریعے سے عصری تعلیم دی جائے، اس کی اہمیت بعض پہلو سے بڑھ گئی۔ انگریزی زبان ایک عالمی زبان کی حیثیت اختیار کر چکی ہے اور دنیا کے بہت سے میدانوں میں، بہت سے موقعوں پر انگریزی کے بغیر ہمیں بہت ساری دشواریاں پیش آتی۔ اس بات کو ان ساتھیوں نے دل پہ لیا اور دل پر لے کر آج سے 6 سال پہلے 2016 میں الحمدللہ ہمارے ان نوجوان ساتھیوں نے، جن میں علماء کرام بھی ہیں اور دیگر حضرات بھی ہیں، انہوں نے اسکول چالو کرنا شروع کی۔ اب تک تو جو ہے کرائے کی کلاسوں میں جو ہے اس اسکول کا نظام چالو کیا گیا، 5 دورن تک یہ نظام پہنچا ہے۔ اب آئندہ آگے کی پرمیشن لینا ہے۔ اس پرمیشن کو لینے سے پہلے یہ طے کیا گیا ہے کہ اسکول کی جس بلڈنگ کا یہاں سنگ بنیاد ڈالا جائے گا، اس کی تعمیر جتنا ہو سکے اتنا جلد ہم پائے تکمیل کو پہنچا دیں، تاکہ اسی میں جو ہے آگے کے دوران کی تعلیم شروع ہو۔ آج الحمدللہ ہم لوگ جو ہے اسی انگلش میڈیم، برائٹ کڈس انگلش میڈیم اسکول کے اس پروگرام میں آج ہم موجود ہیں، اور یہ بچوں کا پروگرام ہم نے کچھ سن لیا اور باقی بچوں کا پروگرام انشاءاللہ اب آئندہ سنیں گے۔ ان سب باتوں کے بعد میں آخر میں دوبارہ آپ سب حضرات کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ مکرر سے کرر اہلاً سہلاً مرحبا، ویلکم، ہاردک سواگت، ان الفاظ کے ذریعے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں احساس شکر سے معمور اور سرشار دل سے سلام محبت، جذبات صفات، کلمات تشکر و امتنان پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ نصرت غیبی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، رحمت خداوندی آپ پر سایہ فگن رہے، دنیا آخرت میں آپ کی ہر چیز امید پوری ہو، ہر تکلیف آپ سے کو دور ہو، آمین والحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ محترم حضرات، یقیناً اللہ رب العزت نے ہر دور میں وقت کے اعتبار سے انبیاء کرام کو معجزات دے کر بھیجے تھے، اور انبیاء کرام نے ہر وقت کے اعتبار سے کوششیں کی تھی، جیسا کہ مفتی صاحب نے ابھی عرض کیا کہ اس دور کے اعتبار سے ہمیں انگریزی میڈیم کا بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کے اعتبار سے یہاں پر حاجی محمود ٹرسٹ کے احباب نے کوشش کی اور برائٹ کڈس انگلش میڈیم اسکول کی بنیاد رکھی ہے۔ اس اسکول میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی ماحول کے دینے کی مکمل فکر کی جا رہی ہے۔ مفتی صاحب نے جیسا کہ عرض کیا کہ آج اس وقت آپ کے سامنے جو پروگرام پیش کیا جانا ہے، اس کی تیاریاں چند روز پہلے شروع کی گئی تھی، لیکن میں ایک خاص بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں کہ جو تقاریر ہے، جو اسپیچز ہیں، وہ قریب 1 ہفتہ پہلے سے بچوں کے پاس دی گئی تھی، لیکن بچے جو نظامت کریں گے، جو اینکرنگ کریں گے، وہ 2 دن قبل ان کو دی گئی ہے۔ اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جس انگریزی زبان سے متعلق ہم بہت زیادہ متاثر ہیں اور مرعوب ہیں، وہ ہماری مرعوبیت کی وجہ سے مشکل بنی ہے۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے لیے آسان ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان 2 دن کی محنت کا نتیجہ
ہمارے بچے کس انداز میں پیش کر رہے ہیں. جب یہ بچے 2 دن کی محنت کے بعد اتنے اچھے انداز میں اینکرنگ کر سکتے ہیں جس کا آپ خود اندازہ لگاؤ گے، تو اگر ان پر مسلسل محنت ہو جائے تو انشاءاللہ کس قدر آگے بڑھیں گے. حضرت مفتی صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار کی جو محنت ہے اس کو میں چند مصروں کے ذریعے سے بیان کرنا چاہوں گا کہ جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر. تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر. اس کے بعد میں ہمارے اسکول کے طالب علم جناب یحییٰ ٹیلر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں. Let us begin with the great words, the words which is the beginning verses in the first chapter of Quran. Please welcome student Muzaffar Lukman Kabra and Yahya Rizwan Taylor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Yahya Rizwan Taylor. My name is Muzaffar Lukman Kabra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge in Allah from Satan the outcast. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Praise belong to Allah, Lord of the world. Ar-Rahman Ar-Rahim, the most gracious, the most merciful. Maliki Yawmiddin, Lord of the day of judgment. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone do we worship, and you alone do we call for help. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide us on the straight path. Sirata alladhina an'amta alayhim. The path of those whom you have blessed. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Not of those who earn your anger, nor of those who go astray. Sadaqallahul Azim. Ameen. Jazakallahu khair. A soothing reciting. Education is the continuous process which starts when we take birth and ends where our life ends. Let us proceed with student Latifa Mewati for her speech on Prophet Muhammad, peace be upon him. Please welcome Latifa Mewati. لطیفہ میواتی انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انگریزی میں تقریر پیش کریں گے. اس سے پہلے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پیش کیا گیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. Honorable Principal, respected teachers and my dear friends. I am Latifa Mewati from 5th standard. Today I am going to speak a few words about Prophet Muhammad, peace be upon him. Beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, life is the best example to mankind. All his personal characteristics were very remarkable. They are strength, simplicity, modesty and struggle. Our Prophet was a very strong person. Strength does not mean physical. Strength does not mean physical strength, but the strength required to refrain from wrong deeds. He said, the strong person is not the one who overpowers in wrestling, but the strong one is he who controls himself
himself in anger. He disliked arrogant people and liked humble people because he himself was very humble and simple. Modesty was one of his attributes. He always lowered his gaze when he walked and used to never stare. Prophet Muhammad, peace be upon him, struggled against injustice, poverty and crime. They were punished like everyone else. He fought against the evils of society, and we must follow the same so that the world becomes a better place to live in. Thank you. वसल्लम के करीमाना अखलाक को बयान किया है, इसमें मुख्तलिफ हदीसें बयान की। इसमें एक हदीस ये बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदान में जीतने वाला वो नहीं है जो किसी को पछाड़ दे, बल्कि असल जीतने वाला वो है जो अपने गुस्से पे काबू कर ले। Thank you for your awesome words. MashaAllah, education not only makes us able to learn about history, science, math and other subjects, however, it makes us smart enough to learn how to live life and handle bad situations. Let us know more about education by a speech on importance of education from student Umama Taylor. Please welcome Umama Rizwan Taylor. माशाल्लाह, ये बच्ची इंशाल्लाह इल्म की अहमियत पर तकरीर करेगी। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. Good morning ladies and gentlemen. I am Umama Taylor, student of Standard 5th. Today I will be speaking on the topic importance of education. Education is must for both men and women equally, as both together make a healthy and educated society. It is an essential tool for getting bright future, as well as it plays a most important role in the development and progress of the country. Citizens of the country become responsible for the better future and development of the country. Highly educated people become the best developed country. Education makes the bright future of both the individual and the country. Education makes people as perfect and noble as possible. Good education gives many purposes to the life, such as enhancement of the personal advancement, increase social status, increase social health, economical progress, success to the nation, set goals of life, make us aware towards many social issues, and give solution to solve environmental problems and other related issues. Modern education system is fully capable to remove social issues of illiteracy and inequality among people of different races, religion and caste. Education develops the people's minds to a great level and helps in removing all the differences in the society. It makes us able to become a good learner and understand every aspect of life. It provides ability to understand all the human rights, social rights, duties and responsibilities towards country. So, education is the tool which can make every impossible thing possible in the life, society and nation. Thank you very much and have a great day. माशाल्लाह, इस बच्चे ने हमारे सामने इल्म की हकीकत और अहमियत के बारे में बात की है, जिसमें इसने बताया कि किस कदर अगर हम इल्म हासिल करते हैं तो हमें फ़ायदा होगा और हमारे इस मुल्क को फ़ायदा होगा। इस वक्त मुश्ताक भाई जाड़ा की तरफ से, मुश्ताक भाई पटेल की तरफ से उमामा को 200 रुपये का इनाम आया है, और इसके अलावा इमरान भाई उर्फ चांद राजा साहब की जानिब से 3000 रुपये तमाम तलबा के लिए और असातिज़ा के लिए आए हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। बच्चों की हिम्मत अफजाई शुरू हो चुकी है, तमाम हजरात इसकी जहमत करें।
MashaAllah, a great reminder on time. Let us listen to a speech on early to bed by student Shifa Adwal. یہ تقریب آپ جی ابھی ہمارے اینکر نے ناظم صاحب نے کہا کہ ہمارے سامنے شفا اڈوال آئے گی اور ارلی ٹو بیڈ یعنی جلدی سونا اور جلدی اٹھنا اس عنوان پر انشاءاللہ تعالیٰ تقریر کرے گی. اس بچے کے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ اس نے کل رات میں یاد کرنا شروع کیا ہے اور ابھی اس وقت بتایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. Dear audience, I am Shifa Samir Adwal, student of Standard 5th. Today I will be speaking on the topic early to bed, early to rise. Early rising is a good habit. It enables us to do a lot of work in the early morning. We can do many of our work in the early morning. We have a good feeling and a fresh mind. Early rising is best to the students. They can get lot of extra time for studying. In the morning, our mind is fresh, so we can do any work neatly. It is very essential for a good health. If we are rising early, we can also take some physical exercise in the fresh air of morning. It gives pleasure. Students must rise early in the morning. There is a calm environment. There is no extra sound and noise as in the daytime. Early rising gives us a good impact on our health. If we are rising early, we can also take some physical exercise in the fresh air of morning. It gives pleasure. Students must rise early in the morning. They can do a lot of work in the calm environment of morning. Thank you. જઝાક અલ્લાહુ ખૈર. હમણે આ જે છોકરીએ વાત કીધી એ ઇંગ્લિશમાં એવું કીધું કે રાતે વહેલા સુવો વહેલા ઉઠો. રાતે વહેલા જે સુવે વહેલા ઉઠે વીર, બળ બુદ્ધિ ને ધન વધે, સુખમય રહે શરીર. આ જ વાત શિફા અડવાલે ઇંગ્લિશમાં કીધી. માશાઅલ્લાહ, જઝાક અલ્લાહુ ખૈર. MashaAllah, amazing performance. Let's call upon Muhammad Mansoori to speak upon the topic of safe environment. Please welcome Muhammad Yusuf Mansoori. یہ انوائرمنٹ کے بارے میں، ماحول کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. Dear audience, I am Muhammad Yusuf Mansoori, student of Standard 4. Today I will be speaking on the topic of safe environment. Respected principal, respected teacher and my fellow students, I am happy that today in our morning assembly we have taken this extremely vital topic, that is saving the environment, for a discussion, and it feels privileged that I have been given this opportunity of delivering a speech. Nothing excites me as much as the discussion on environment, especially when it has become such a trending topic in recent times. I am sure each one of us wants to save environment at any cost. Environmental pollution is one of the chief predicaments facing our modernized world. The people of this earth are the actual individuals behind the damage to the environment. Our innovation, or we could say technology, is wholly accountable for this exhaustion of nature. Though we have invented new things for advancement, we actually have not the alternative inestimable thing in the world.
The eventuality of our world is unexplored, but with steadfast development, we can try to answer a better essence for every living being by becoming thing in the world. The eventuality of our world is unexplored, but with steadfast development, we can try to answer a better essence for every living being by becoming thing in the world. It is a key to saving environment possible. Though there have been extensive technological improvement in these recent days, they have come with many represent imprisoned the damage to the environment by doing and instead planting a tree. We shall be preparing the world a safer and livable place for and discussion on environment. For our accomplishment. So let's pledge to save our earth in whatever was possible. Thank you. Pleasing tone and marvelous words. Jazakallah. Let us proceed with student Mahekdola to present her speech on importance of school. Please welcome Mahekdola. માશાઅલ્લાહ જઝાકલ્લાહુ ખૈરા. આજે છોકરી આવશે. આ શું થઈ રહ્યું છે? એક છોકરું આવે છે અને કહે છે કે હવે પછી મારી સાથે ભણવાનું બીજું બાળક આવીને તમારે કહેશે જે તે વિષય પર. આએ એવું કીધું. રૂમેશાએ એની ફ્રેન્ડને ઇન્વાઇટ કરી કે સ્કૂલના ઇમ્પોર્ટન્ટ વિશે આવીને લોકોની વચ્ચે કંઈ કહો. હવે હું એક વાત કહું કે સ્કૂલના બાળકો શાંતિથી બેઠા છે અને પૂરી મહેનતની સાથે તમારી સામે વાત કરી રહ્યા છે, જ્યારે મજમામાંથી ઉઠક બેઠક ચાલુ છે. એવું ના કરો. બીજી વસ્તુ, હાજી ઝુલ્ફિકારભાઈ સેલાર તરફથી તમામ તલબાઓ માટે 3000 રોકડા આપવામાં આવે છે. જઝાકલ્લાહુ ખૈરા. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. Dear audience, I am Mahek Samidola, student of Standard 4th. Today I will be speaking on the topic importance of schools. Schools are the stepping stones for the children in their journey of seeking the knowledge. Schools shape the future of our society by shaping the minds of children. Schools first thing come to our mind when we talk about learning. Teachers spend their lives to give the precious knowledge to the student and shape them. School provides the child with knowledge from all around the world. School provides the children to the importance of good manners and habits. Our school shape a child into a responsible member of the society. Qualities of discipline, trust, punctuality, friendship, as well as importance of charity are learned in the school. These qualities will help the child into live a life in a healthy and better way. Students learn how to protect the nature, which thing would have environmental, and how to avoid them. Schools are necessary to guide the students and make them in their future. I would like to conclude my speech. Big thanks to the students and teachers around the world. Thank you so much. 1000 રોકડા ઇનામ આપવામાં આવ્યું છે. સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ તથા તમામ સ્ટાફ આપનો તહે દિલથી શુક્રિયા અદા કરે છે. Great words of knowledge delivered today. Jazakallah. A school is not just an island itself. It is part of the wider community. Let us listen to student Farhad Chand on the importance of time. Please welcome Farhad Chand. माशाअल्लाह. फरहत चांद इंशाअल्लाह ताला वक्त की अहमियत पर बात करेगी. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. Dear audience, I am Farhad Imran Chand, student of Standard 4th. Today I will be speaking on the topic importance of time.
Time is treasure and yet we waste it foolishly. We waste it thoughtlessly in meaningless activities. Every minute is valuable, so take good care of it and leave footprints on the sand of time. We know that time and tide wait for no one, and that time once lost can never be recovered. It is really a delusion to think that we can waste time. Time is all powerful. Time is an opportunity. Time is more precious than money. It is neither a beginning nor an end. We recognize it as birth, growth, this and that. It can be spent usefully or foolishly. Every person should know the value of time and so make maximum use of it. What is important is the present. It is not good to postpone work for tomorrow. We should always live in today. It means the best use of time and opportunity. Our activities should be well planned so as to save time. There is no room for idleness. Little drops of water, little grains of sand make the mighty ocean, and the beauteous land, and the little moments, humble though they are, make the mighty edge of eternity. With this small poem, I would like to end my speech. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम हजरत। अभी सिर्फ एक प्रोग्राम बाकी है, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हजरत वाला का खिताब होगा। मैं आप हजरत से गुजारिश करता हूँ कि बच्चे जिस एहतिमाद के साथ बोल रहे हैं, मुमकिन है बहुत सारों को अंग्रेजी नहीं समझ में आती हो, लेकिन आप उनका एहतिमाद देखें। ये तैयारियां उन्होंने अपने खुद से की हैं, अपने असातिज़ा की मदद से की हैं। ऐसा नहीं है कि घरों का माहौल अंग्रेजी मीडियम का है, घर में अंग्रेजी बोली जा रही है और उनके तलबा जो है वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, बल्कि इन्होंने अपनी मेहनत से अपने आप को आगे बढ़ाया है। जिस एहतिमाद और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो कर रहे हैं उसे देखिए। इंशाल्लाह एक तकरीर होगी, उसके बाद बच्चों का प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। MashaAllah, amazing performance. Let us listen to a speech on importance of cleanliness by student Hamad Jada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. Dear audience, I am Hamad Sufyan Jala, a student of Standard 4. Today I will be speaking on the topic of cleanliness. Cleanliness means the habit of living cleanly. By staying clean, the body remains healthy. Living with dirt causes many diseases. By living cleanly, our mind also becomes happy. Therefore, cleanliness is essential for the happiness of both body and mind. A person wearing clean clothes and living cleanly gets respect in society. The person living cleanly is considered virtuous. A person can be told about his character by looking at his wear and wearing. All religions insist on purifying the body, mind and place worship before worshipping. Purity is part of devotion, therefore cleanliness is the most important to get closer to Allah. Thank you very much. यहाँ हमारे स्कूल का प्रोग्राम मुकम्मल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह तलबा किराम ने अपनी पूरी मेहनत के साथ प्रोग्राम पेश किया है। इस वक्त हमारे सामने एक किताब का इजरा होने जा रहा है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दीन इस्लाम से नवाजा है। शैतान की मुकम्मल कोशिश होती है कि मुसलमानों को राह रास्ते
بھٹکائیں، غفلت میں ڈالیں. اسی لیے علماء کرام مختلف انداز سے کوششیں کرتے رہتے ہیں جس میں اصلاح معاشرہ کی نسبت پر قرآن مجید کے دروس اور احادیث کے دروس مستقل ہوا کرتے ہیں. حضرت مولانا رضوان صاحب حفظ اللہ نے قریب 2 سال قبل ریاض الصالحین کے دروس اپنے وطن داہود کے لیے شروع کیے تھے، جو ریکارڈ ہو کر یوٹیوب پر بھی نشر کیے گئے ہیں. آج ہمارے درمیان استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. حضرت مولانا رضوان صاحب کی یہ تمام تقریریں ماشاءاللہ تحفہ صالحین کے نام سے تباہ ہوئے ہیں، یعنی اس میں سے صرف 2 ابواب ابھی تباہ ہوئے ہیں، اس کے آگے کے حصے ابھی تباہ ہونا باقی ہے. لیکن جو کتاب ابھی تباہ ہوئی ہے اس کا اس وقت حضرت والا کے ہاتھوں انشاءاللہ اجرا ہوگا. میں بڑے ادب سے حضرت شیخ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مولانا کی کتاب کا اجرا کر کے مولانا اور ان کی کتاب کی قبولیت کے لیے اپنی دعاؤں سے نوازیں. ساتھ میں اسٹیج پر تشریف فرما تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس اجرا میں شامل ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ مولانا رضوان صلی اللہ کی ریاض الصالحین کا درس ہے جو انہوں نے یہاں شروع کیا تھا اور اس کی افتتاح میں اس حدیث کو بلایا تھا. اور اس سلسلے میں نے آپ لوگوں سے بھی گزارش کی تھی کہ بھائی دروس حدیث میں حدیث کے اسباق میں شریک رہے تاکہ اس کے انوار برکات سے ہم مستفیض ہوں اور زندگی ہماری بنے. ماشاءاللہ مولانا رضوان صلی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے علمی ذوق عطا فرمایا ہے. قرآن حدیث میں ماشاءاللہ مہارت رکھتے ہیں، بزرگوں کے صحبت یافتہ ہیں اور اپنے اساتذہ کے قدردان ہیں. انہی کا یہ درس ہے جو یہاں دیتے تھے. بہت اب آپ یہ سمجھیں کہ ابھی تو 2 باب آئے ہیں، سننا معلوم یہ اب کتنے افواہ کتنے جلدوں میں اس کو مکمل کریں گے. بہرحال 2 باب پہ اتنی ضخیم کتاب آئی ہوئی ہے تو ابھی شاید لگتا ہے کہ 20-25 جلدیں اس کی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کے علوم میں برکت عطا فرمائے. میں انہی کو اجرا کے اندر ہدیے میں پیش کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ اس کتاب کو عام و تام فرمائے، پوری امت کو اس سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حدیث کے انوار سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر. صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو کر دے